آخری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں لاکھوں کی تعداد میں کیسز پینڈنگ ہیں سپریم کورٹس میں اور دیگر عدالتوں میں. 45,000 شاہ صاحب نے مجھے کریکٹ فرمایا. کوئی شخص اپنے گھر کے اندر دیکھ کر اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی اہلیت نہ رکھتا ہو تو دوسرے گھروں میں جھانکنے کی عادت بڑی عجیب لگتی ہے. آج کل سے جو سپریم کورٹ ایک خاص صوبے کی حکومت کو ٹارگٹ کر کے جس طرح کے کمنٹس دے رہے ہیں اور جس طرح کی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے، یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ وہاں گورنر راج نافذ کیا جا رہا ہے یا کوئی اور یہ انکانسٹیٹیوشنل ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ایکٹیویٹی کرنے جا رہے ہیں، تو سپریم کورٹ ان کو ایک پلیٹ فارم تیار کر کے دے رہی ہے. یہ بڑی بدقسمتی. سپریم کورٹ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اپنے انٹرنل سسٹم کو ریفارم کرنے کی بجائے ایگزیکٹو چلائے اور اپنا کام جو ہے وہ پھر میرا خیال ہے وہ کسی اور کے سپرد کر دینا چاہیے. سپریم کورٹ جمیل اصغر بھٹی صاحب کے ذمہ لگا دیتے ہیں تو سپریم کورٹ جو ہے باقی کام سارے وہ کوئی اور کر لے. تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو ٹائکاٹمی آف پاورز کا ایک کنکریٹ کانسیپٹ کانسٹیٹیوشن کے اندر موجود ہے، ادارے اپنی اپنی متعین محدود اور اختیارات جو ان کو دیے گئے ہیں اسی طرح وہ اپنے آپ کو ایکسرسائز کریں، اور کوئی انکروچنگ اپان اینڈ اوور لیپنگ ایکسرسائز آف دی پاور اینڈ جیوسڈکشن بائی ون انسٹیٹیوشن اگینسٹ another institution shall be stopped forthwith, I request. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا خوفناک یعنی اس سے رد عمل پیدا ہوگا جس طرح سپریم کورٹ سندھ کی صوبائی حکومت کو ٹارگٹ کر رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ آپ تو اس قابل نہیں ہیں. تو وہ جن کروڑوں لوگوں نے اس عوام نے جس نے مینڈیٹ دے کے اس کو گورنمنٹ کو کانسٹیٹیوٹ کیا ہے تو پھر اس کے مینڈیٹ کی کس طرح توہین کی جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ آئین اور جمہوری عمل کے لیے بہت نقصان دہ ہے، اور میں سپریم کورٹ سے یہ استدعا کرتا ہوں کہ وہ جوڈیشل ریسٹرینٹ ایکسرسائز کریں اور اس طرح کی ارسپانسبل کمنٹس ان کی طرف سے نہیں آنی چاہیے جن کی بنیاد پر ایک پورے صوبے کی عوام جو ہے وہ یہ محسوس کرے کہ ان کے پولیٹیکل رائٹس جو ہیں ان کو ڈسٹرائے کیا جا رہا ہے یا فلاؤٹ کیا جا رہا ہے یا ان کو آنر نہیں کیا جا رہا. اچھا سر، اگر سپریم کورٹ کے بنائے ہوئے پلیٹ فارم پہ سندھ میں یا کراچی میں کوئی چینج آتی ہے جیسا آپ نے فرمایا تو کیا آپ اس کو رجسٹ کریں گے؟ میں تو پہلے ہی رجسٹ کر رہا ہوں، اس سے آنے سے پہلے ہی رجسٹ کر رہا ہوں. ہاں، دوسری بات یہ ہے کہ اٹارنی جنرل صاحب کے حوالے سے میں ریکویسٹ کروں گا، ہمارے بڑے قابل صد احترام ہیں، ہمارے چیئرمین بھی ہیں جس ہاؤس میں ہم فقیر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے وہ چیئرمین ہیں، لیکن میں ان سے یہ استدعا کروں گا کہ ان کو وفاق کے نمائندے کے طور پر ایکٹ کرنا چاہیے ایز این اٹارنی جنرل فار پاکستان. ان کو کسی گورنمنٹ یا کسی ایگزیکٹو برانچ کے ایک یعنی کارندے کے طور پر اپنا کردار اور اپنے اختیارات نہیں استعمال کرنا چاہیے، اور پرٹیکولرلی سندھ حکومت کے خلاف جس طرح وہ معاملات کو آہستہ آہستہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ سب واضح ہو چکا ہے کہ خدا نخواستہ اگر یہ سندھ کی حکومت کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر یہ جمہوری عمل اور جمہوری تسلسل کے لیے ایک بہت خطرناک صورتحال پیدا ہو جائے گی، اور وہاں سے یہ پھیلتی ہوئی پھر دیگر صوبوں تک بھی جا سکتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوری عمل کو ایک مستحکم انداز میں اور آئین کے اندر دیے گئے جو اس کے پیرامیٹرز ہیں اس کے مطابق اس کو چلنے دیا جائے، اور پھر الیکشن کے ذریعے لوگوں کی پولیٹیکل ول کے ذریعے چیزوں کو نئے سرے سے جس طرح بھی ہو ہم اس طرح کے عدم استحکام، خواہ وہ مرکزی حکومت ہو خاص صوبائی حکومتیں ہوں، ہم یہ عدم استحکام پیدا کر کے پولیٹیکل گورنمنٹس کو ڈسلوج کرنے اور ڈی اسٹیبلائز کرنے کی جو موومنٹ ہے میں سمجھتا ہوں ہم اس کے خلاف کھڑے ہیں. ہم اس کو اس طرح رونما نہیں ہونے دیں گے اور عوام کی طاقت سے انشاءاللہ ہم ایسی تمام چیزوں کو روکیں گے.